الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلامہ علیہ۔ انسان کے چلے جانے کے بعد اس کی قدر اور زیادہ ہو جاتی ہے، مگر اللہ ذوالجلال نے ہمارے بھائی ڈاکٹر لقمان صاحب کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ جہاں تک میرا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق ہے، میری ان سے ملاقات 1979 میں ریاض میں ہوئی۔ میں ان دنوں میں ریاض میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو جمعے کے دن محترم ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ، علامہ احسان اللہ ظہیر کے رحمہ اللہ کے چھوٹے بھائی، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا درس جامعہ مسجد امام ترکی میں ہوتا تھا۔ تو وہاں سب اخوان اکٹھے ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی وہاں درس میں ملتے۔ وہیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کا گھر بھی مسجد کے قریب ہی تھا اس زمانے میں۔ تو وہاں ہم ہندوستان کے اور پاکستان کے جو اخوان تھے وہ جمع ہوتے تھے جمعے کے دن، مجھے یاد نہیں صحیح مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ تو اس درس میں پروفیسر ظفر اللہ صاحب جامعہ ابی بکر کراچی کے رئیس، پروفیسر عبد الحفیظ صاحب، شیخ محمد شریف چنگوانی، اور مولانا عبد الرشید اظہری بن مولانا عبدالسلام بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے بھائی احمد اللہ انصاری جو ڈاکٹر رضا اللہ رحمہ محمد ادریس کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی، اور بھی بہت سارے اخوان جمع ہوتے، کوئی نہ کوئی بزرگ ساتھی جو تھا وہ درس دیتا۔ تو مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں میں یا اسی سال میں ہندوستان سے شیخ ڈاکٹر عبد الحفیظ صاحب سلفی دربنگا والے تشریف لائے۔ تو اخوان نے ان کے اعزاز میں ایک مجلس رکھی جس میں بھی شامل تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ بھائی یہاں درس کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو اس ڈاکٹر لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ہی پھر وہاں مختلف ساتھیوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں کہ آپ درس مختلف جگہوں پہ درس شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی چیز تھی جس کی شروعات ریاض میں محترم حضرت ڈاکٹر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوئی۔ اللہ ذوالجلال ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہاں کویت میں جب میں آیا 1980 میں، تو کچھ دنوں دیر کے میرا رابطہ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا۔ خط اس زمانے میں خط ہی ہوتے تھے، ٹیلی فون تو عام اتنا نہیں تھا۔ تو ان کا خط آیا کہ میں جامعہ ابن تیمیہ کے نام سے ادارہ شروع کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے میں کویت میں آؤں؟ تو میں نے کہا ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ وہ تشریف لاتے رہے، اور تقریباً ہر سال ڈاکٹر صاحب اور شمعون بھائی آتے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایئرپورٹ پہ ڈاکٹر صاحب نے پہنچ کے فون کیا کہ بھائی میں پہنچ گیا ہوں، آ کے مجھے ایئرپورٹ سے لے جاؤ۔ پھر وہ ہمارے مرکز دعوت الجالیات میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ہوٹل کا بندوبست کروا لیتے ہیں وزارہ اوقاف سے۔ فرماتے نہیں بھائی، جہاں آپ کا مرکز ہے مجھے وہیں سکون ملتا ہے۔ ان کے اندر سادگی، عاجزی، انکساری بہت زیادہ تھی۔ پھر لجنہ میں تشریف لاتے، مشائخ سے ملاقات کے لیے میں اکثر ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ بھائی وہ ہمارے بھائی تھے، اور ہمارا ان کے ساتھ برادرانہ تعلق تھا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جتنے بڑے انہوں نے کام کیے، اور ان کے اخلاص، ان کی للہیت کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے ان کاموں میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ میں اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال ان تمام کاموں کے کو ہمارے محترم برادرم شیخ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تیمی بھائی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، یہ میرے بھائی جان کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح یہ علم پھیلاتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق فرمایا وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، حضرت ڈاکٹر صاحب کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور میں آخر میں اپنے عزیز ڈاکٹر عبداللہ حافظہ اللہ کو بھی یہ
یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی خدمت ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کو عظیم باپ کا بیٹا بنایا اور اس عظیم کام کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ یہ کام جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اور انشاءاللہ اس میں دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ ذوالجلال انسان کو برکات سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں۔ اصل میں ہدف کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال راضی ہو جائے اور خاتمہ بالخیر ہو کر دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارے برادر محترم ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما کر انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔